بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لیکچر نمبر 13، کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث علامہ نور الدین عطر کی، اور آج کے لیکچر کا موضوع ہے الجرح والتعدیل، علم جرح و تعدیل۔ مفہوم و تعریف۔ جرح و تعدیل کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ الجرح عند المحدثین، حدیث کے راوی پر ایسا تان کرنا جو اس کی عدالت یعنی اس کے کریکٹر یا اس کے ضبط کو سلب کر دے یا اس میں خلل ڈال دے، اس کو جرح کہتے ہیں۔ یا تو راوی کی عدالت پر کلام جس میں کیا جائے، اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، یا اس کا ضبط ایکیورسی یا میموری جو ہے اس پر کلام کیا جائے، تو اس کو وہ جرح کہتے ہیں۔ اس کی عدالت یا اس کے ضبط کو سلب کر دے ایسا تان، تو اس کو جرح کہتے ہیں۔ تعدیل یہ جرح کی ضد ہے، یعنی راوی کی تزکیہ کرنا اور اس پر یہ حکم لگانا کہ وہ عادل اور ضابط ہے، یعنی یہ اس کا اپوزٹ ہوگا جرح کا۔ علم رجال روایت کا وہ ترازو ہے، علم رجال روایت حدیث کا وہ ترازو ہے کہ جس کے ایک پلڑے میں راوی کو تولا جاتا ہے، اگر وزن پورا ہو تو حدیث مقبول، ورنہ مردود قرار پر۔ اہمیت اور مشروعیت، اس علم کی اہمیت اور مشروعیت۔ کیا جرح و تعدیل غیبت کے زمرے میں آتی ہے؟ تو علماء حدیث نے اس علم پر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی، اور اس کی مشروعیت بلکہ اس کے وجوب کو پر تمام ائمہ کا اجماع ہے۔ نہ صرف یہ مشروع ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ اسکت اذا لم یبین کیف یعرف الحق من الباطل، خاموش رہو اگر ہم اچھے اور برے کا فرق نہ کریں، واضح نہ کریں، تو حق اور باطل کی کیسے پہچان ہوگی؟ یہ امام عبداللہ بن مبارک ایک صوفی کے اعتراض کے جواب میں سے کہتے ہیں کہ خاموش رہو اگر ہم جرح نہ کریں تو ہم حق اور باطل میں کیسے پہچان کر سکیں گے، حق کو کیسے واضح کر سکیں گے باطل سے۔ پھر دوسرا قول ہے وہی حقا ھذا نصیحۃ لیس ھذا الغیبۃ، کہ افسوس تجھ پر، یہ دین کی خیرخواہی ہے اور نصیحت ہے، غیبت نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے ابو تراب نخشبی کے الزاہد کے اعتراض پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ جرح و تعدیل فضول ہے، یہ دین کی خیرخواہی ہے، یہ غیبت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، بلکہ یہ خیرخواہی کا نام ہے۔ علم حدیث کا تحفظ۔ جرح و تعدیل کے ائمہ کا جذبہ اور قربانیاں۔ ابو بکر بن خلاد نے یحییٰ بن سعید سے پوچھا کیا آپ کو خوف نہیں ہے کہ جن لوگوں کی حدیثیں آپ نے ترک کر دی وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کے خلاف مدعی بنیں گے؟ تو یحییٰ بن سعید القطان، یہ امام یحییٰ بن معین کے استاد ہیں، آپ نے فرمایا، اور علم رجال کے دوسرے امام ہیں، فرمایا لِأَن يَكُونُوا خُصَمَائِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ خَصْمِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لِمَا لَمْ تَذُبْ الْكَذِبَ عَنْ حَدِيثِي، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دشمن بن جائیں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جن کی میں نے حدیثیں ترک کر دی، قیامت کو اگر وہ میرے دشمن بن جائیں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مقابل مدعی بنے اور فرمائیں کہ تم نے میری حدیث سے جھوٹ کو دور کیوں نہ کیا۔
اگر اگر ناقدین ائمہ تلاش حق میں مشقتیں نہ اٹھاتے اور کذابین اور ضعیف راویوں سے نہ ڈراتے تو اسلام کا معاملہ مشتبہ ہو جاتا اور زندیق غالب آ جاتے۔ علم جرح و تعدیل اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے کذاب اور ضعیف راویوں کی روایات کو چھان کر جو ہے نا بالکل ایک سائڈ پر کر دیا گیا اور اسلام پر کوئی اشتباہ نہیں آیا۔ جارح اور معدل کی شرائط۔ تنقید کرنے والے ائمہ میں کن صفات کا ہونا لازمی ہے، یعنی جو جرح و تعدیل کر رہے ہیں تو وہ کیسے ہوں؟ تو نمبر 1 علم، تقوی، ورع اور سچائی۔ جو شخص خود ان صفات کا حامل نہ ہو وہ کسی دوسرے راوی کی عدالت کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، صاحب ورع ہو اور سچا ہو، عادل ہو۔ حافظ ابن حجر کے مطابق جارح اور معدل کا عادل، بیدار مغز اور محتاط ہونا شرط ہے۔ اسباب جرح و تعدیل کی معرفت۔ امام ابن حجر شرح نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں کہ تزکیہ صرف وہی کرے جو اس کے اسباب سے واقف ہو، یعنی جرح و تعدیل وہی کرے جو اس کے اسباب سے واقف ہو، تاکہ محض ظاہری حالت دے کر فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ عربی زبان اور بیان کا ماہر ہونا۔ وہ کلام عرب کے اسالیب اور الفاظ کی حقیقی اور مجازی معنی سے واقف ہو تاکہ کسی لفظ کا غلط مفہوم لے کر راوی پر ناحق جرح نہ کرے۔ تو یہ صفات جو ہے وہ جارح اور معدل میں ہونی چاہیے۔ وہ صفات جو شرط نہیں ہیں جرح و تعدیل کے قبول کرنے کے لیے تعداد اور وصف اوصاف کی بحث۔ مرد ہونا یا آزاد ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ مستند اور معتمد قول کے مطابق ہر سچے عادل شخص کی جرح اور تعدیل قبول کی جائے گی جو ان کی شرائط پر پورا اترے، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ یعنی کوئی بھی جو اس فن میں ماہر ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، آزاد ہے، غلام ہے، وہ اس کی جرح قبول کی جائے گی، اس کی تعدیل بھی قبول کی جائے گی۔ اکیلے ناقد کا قول کافی ہے، تعداد کی شرط نہیں ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ گواہی کی طرح 2 مردوں کا قول شرط ہے، لیکن جمہور محدثین محققین جیسے علامہ آمدی، ابن حاجب اور ابن صلاح کے نزدیک ایک ہی مستند ناقد کا قول کافی ہے۔ دلیل: چونکہ روایت حدیث کی قبولیت میں عدد شرط نہیں ہے، لہذا راوی کی جرح و تعدیل میں بھی ایک ہی معتبر امام کا قول کافی ہے، یعنی ایک بھی اگر جرح کر دے تو وہ راوی مجروح ہو جائے گا۔ آداب جرح و تعدیل۔ ایک منصف ناقد کے لیے اخلاقی اور علمی آداب۔ تزکیہ میں اعتدال، راوی کو اس کے اصل مرتبے سے نہ زیادہ بڑھائے اور نہ گھٹایا جائے، جیسا کہ موجودہ دور کے بعض لوگوں کا شیوہ ہے کہ بڑھانے پہ آئیں تو آسمان پہ لے جاتے ہیں، گھٹانے پہ آئیں تو زمین میں لے جو ہے نا اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اعتدال۔ ضرورت سے زیادہ جرح نہ کرے۔ جرح چونکہ ایک مجبوری اور ضرورت کے تحت مشروع کی گئی ہے، اس لیے الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت کو ضرورت کے مطابق ہی پورا کیا جائے، یعنی جتنی ضرورت ہے جرح کی اتنی جرح کی جائے، زیادہ نہ کی جائے۔ یک طرفہ نقل سے گریز کرے۔ اگر کسی راوی کے بارے میں جرح و تعدیل دونوں موجود ہیں تو صرف جرح کرنا راوی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ محدثین نے ایسا کرنے والوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ناحق جرح کی مذمت اور غلو کا رد۔ جس راوی پر جرح کی کوئی حاجت نہ ہو اس کی عیب جوئی کرنا سخت گناہ ہے۔ ہمارے دور کے بعض غالی جو ہیں علم کی طرف منسوب ہیں، اپنے مخالفین کو طعن اور تشنیع کا نشانہ بنانے کو علم کی نشانی سمجھ لیا ہے۔ علامہ لکھنوی کا شکوہ بد عادات غلات۔ علامہ لکھنوی لکھتے ہیں کہ ان کی خبیث عادات میں سے ہے کہ جب کسی فاضل سے کسی مسئلے پر مناظرہ کرتے ہیں تو اس کی ذاتی زندگی پر جرح شروع کر دیتے ہیں۔ 1000 جھوٹ میں ایک سچ ملا کر
زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلک کے رد میں کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، یہ حدیث مبارکہ کہ مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر اس کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ مومن بہت زیادہ تان کرنے والا، تان و تشنیع کرنے والا، فوش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ قبولیت جرح و تعدیل۔ امام لکھنوی کی الرفع و تکمیل سے ہدایات۔ پہلی شرط، جرح و تعدیل ایسے امام سے صادر ہو جو اس کے اہل ہونے کی تمام شرائط پوری کرتا ہو۔ علامہ لکھنوی فرماتے صرف کسی ایک ناقد کی جرح دیکھ کر راوی پر حکم لگانے میں جلدی نہ کرو، بلکہ خوب تحقیق کرو، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہر جارح کا قول قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جارح خود مجروح ہو، اس کی جرح یا تعدیل اکیلے قبول نہیں ہوگی جب تک دوسرے ائمہ موافقت نہ کریں۔ مثال، امام ابن حجر نے کہا کہ امام ازدی کی جرح احمد بن شبیب پر معتبر نہیں، کیونکہ ازدی خود غیر مرضی ہیں۔ اگر جارح متشدد اور متعنت ہو، بعض ائمہ جیسے ابن معین، ابو حاتم، نسائی، ابن حبان، یحییٰ القطان معمولی بات پر جرح کر دیتے ہیں تو ان کا توثیق کرنا تو معتبر ہے، مگر ان کی اکیلے جرح تب تک قبول نہیں ہوگی جب کوئی منصف امام ان کی تائید نہ کرے۔ ابن حبان پر حافظ ذہبی کی تنقید۔ متشدد ائمہ کی جرح کے معاملے میں ہوشیاری کی مثال۔ امام بخاری کے شیخ محمد بن فضل السدوسی عارم کے بارے میں امام دارقطنی نے زبردست توثیق فرمائی، مگر امام ابن حبان نے ان پر سخت جرح کر دی اور آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، لہذا ان کی حدیثیں ترک کی جائیں۔ امام ذہبی کا تاریخی تعقب۔ یہ دارقطنی کا قول اس حافظ عصر کا ہے جس جیسا نسائی کے بعد کوئی نہیں آیا۔ اب اس قول کے سامنے ابن حبان کے اس متحرانہ اور سخت قول کی کیا حیثیت؟ ابن حبان عارم کے اختلاط کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک بھی منکر روایت پیش کرنے میں ناکام رہے، بس حقیقت واضح ہوگی۔ اصول حدیث ناواقف لوگوں کی تقلید میں محض مبہم اور غیر مفسر اقوال کی بنیاد پر ضعیف حدیث کو ضعیف قرار دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جرح مفسر اور تعدیل مجمل کا قاعدہ۔ شرط سوم اور دو مرسوم۔ جمہور ائمہ اور حافظ ابن حجر کا موقف۔ دوسری شرط، جرح کے لیے سبب کا بیان ہونا ضروری ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے، جیسے ابن صلاح نے اختیار کیا، کہ تعدیل بغیر سبب کے بھی مقبول ہے، کیونکہ اس کے تعدیل کے اسباب بہت زیادہ ہیں، ان کا گننا مشکل ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، زنا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن جرح کے اسباب محدود ہیں، اس لیے اس کا سبب واضح کرنا ضروری ہے۔ تیسری شرط، جرح مجمل کب قبول ہوتی ہے؟ حافظ ابن حجر نے نخبہ میں مختار کو یہ پیش کیا کہ اگر راوی کی تعدیل موجود نہ ہو، یعنی وہ راوی بالکل مجہول الحال ہو، تو اس کے حق میں کسی عارف امام کی مبہم اور غیر مفسر جرح بھی قبول کر لی جائے گی، کیونکہ اسے بالکل نظر انداز کرنے سے بہتر ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے۔ تعارض جرح و تعدیل اور اس کے قوانین۔ جب ایک راوی پر جرح و تعدیل دونوں ہوں تو کیا کریں؟ تو بنیادی اصول خطیب بغدادی اور ابن صلاح کے مطابق جمہور محدثین کا صحیح قول یہ ہے کہ جرح کو تعدیل پر مقدم کیا جائے گا، خواہ تعدیل کرنے والے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جارح کے پاس وہ چھپا ہوا علم ہے جو معدل تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن یہ عام قاعدہ نہیں ہے، بلکہ 3 شرائط کے ساتھ ہے کہ جرح مکمل طور پر مفسر ہو، ایکسپلین ہو اور تمام شرائط پر پوری اترتی ہو، جارح اور مجروح کے درمیان کوئی ذاتی تعصب یا جفا نہ ہو، جیسے امام نسائی کی جرح احمد بن صالح مصری پر قبول نہیں ہے، کوئی منصف امام یہ ثابت نہ کر دے کہ یہ جرح اس راوی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، جیسے ثابت بن اجلان پر عقیلی کی جرح کو ابن قطان اور ابن حجر نے رد کر دیا۔ راوی کی تعدیل اور جرح ثابت ہونے کے ذرائع، وہ طریقے جن سے راوی
کا عادل یا مجروح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دو مستند ائمہ کی تصریح، جمہور علماء کے نزدیک گواہی پر قیاس کرتے ہوئے کم از کم دو ائمہ حدیث کا کسی راوی کو عادل یا مجروح قرار دینا کہنا اس کو ثابت کرتا ہے۔ شہرت اور استفادہ، بڑے بڑے ائمہ کے لیے جو راوی محدثین اور اہل علم کے درمیان سکہ اور امین کے طور پر مشہور ہیں، وہ الگ سے گواہی کے محتاج نہیں، جیسے امام مالک، شعبہ، حجاج ابن عیینہ، عبداللہ بن مبارک مکی وغیرہ۔ امام احمد سے جب احمد بن حنبل سے جب اسحاق بن راہوے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کیا اسحاق جیسے جلیل القدر شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے؟ اسحاق تو ہمارے نزدیک مسلمانوں کے ائمہ میں سے ہیں۔ علم حدیث سے خصوصی اعتناء رکھنے والوں کی تعدید، امام ابن عبد البر اور ائمہ محققین کا موقف کہ ہر وہ علم کا حامل جو اس کے اصول میں مصروف اور مشہور ہو، وہ ہمیشہ عادل ہی مانا جائے گا جب تک اس کی واضح جرح سامنے نہ آئے۔ تو امام ابن صلاح کا اعتراض اور محققین ذہبی، مزی اور سخاوی کی تصویب۔ ابن حبان نے امام ابن صلاح نے اس قول کو بہت وسیع یعنی مستور الحال کے مشابہ قرار دیا، مگر امام ذہبی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو درست کہا، اس سے مراد عام مستور نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو حفاظ کی ہاں اصحاب حدیث میں شمار ہوتا ہے اور اس شعبے سے گہرائی میں معروف ہو، اور ائمہ نے تلاش کے باوجود اس میں کوئی عیب نہ پایا ہو، تو ایسا شخص مقبول الحدیث ہوگا جب تک اس پر جرح ظاہر نہ۔ تو یہ آج ہمارا پریزنٹیشن تھی لیکچر نمبر 13 کی، جس میں ہم نے جرح و تعدیل کے متعلق جو ہے وہ ابتدائی باتیں پڑھی۔ اس پر ہم کتاب سے پھر جرح و تعدیل کا جو متن ہے منہج النقد سے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں